بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خشک صحرا میں کیوں چھوڑا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی عمر کا نمایاں حصہ گزار چکے تو آپ کے دل میں اولاد کی تمنا پیدا ہوئی، تو خداوند عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم، میں تمہیں کثیر اولاد عطا کروں گا جو قیامت تک دنیا میں قائم رہے گی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 سال تھی۔ آپ کی بیوی جناب سارہ سلام اللہ علیہا چونکہ عقیم تھیں اور ان سے اولاد کے کوئی امکانات نہ تھے، جناب سارہ خاتون نے اپنی کنیز جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دی اور فرمایا، اے ابراہیم، آپ ان سے عقد کر لیں تاکہ خداوند عالم کوئی اولاد عطا فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب ہاجرہ سے عقد کر لیا۔ جناب ہاجرہ چونکہ جوان تھی اور مشیت خدا ان سے اولاد ہونی تھی، لہٰذا وہ حاملہ ہو گئیں اور مدت حمل پوری ہوتے ہی ایک چاند سا بچہ ان کے بطن اطہر سے متولد ہوا، جس کا عبرانی نام اشمعیل رکھا گیا، جو کثرت استعمال سے اسماعیل ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت اسماعیل سے بے حد محبت رکھتے تھے۔ صاحب اولاد ہونے کی وجہ سے جناب ہاجرہ کے دل میں سارہ خاتون پر برتری کی سوچ پیدا ہونے لگی۔ جناب سارہ خاتون اس برتری کو برداشت نہ کر سکیں اور یہ قسم کھائی کہ میں اپنی کنیز ہاجرہ کے جسم سے 3 اعضاء قطع کروں گی۔ جناب ابراہیم نے سارہ خاتون سے جناب ہاجرہ کے متعلق سفارش کی اور فرمایا، تم نے قسم کھائی ہے، اپنی قسم کو کان چھیدنے سے پوری کر لو۔ اسی وجہ سے اسلام میں عورت کا کان چھیدنا سنت ہے۔ اس کے بعد جناب سارہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہاجرہ اور اس کے بچے کو جلد سے جلد ہماری نظروں سے اوجھل کر دو، میں ڈرتی ہوں کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے جو خدائے بزرگ کی طرف سے میرے لیے عذاب کا سبب بن جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی اس مطالبہ کو سن اور غور کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خداوند عالم کا حکم لے کر نازل ہوئے اور کہا کہ خداوند عالم فرماتا ہے، جو سارہ خاتون کہتی ہیں اسے انجام دو۔ یہ حکم سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، جس کی اس وقت عمر مبارک صرف 2 سال تھی، کو لے کر براق پر سوار ہو گئے، جو ان کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو خانہ کعبہ میں اتارا۔ وہاں پر صرف ایک درخت تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر واپس جانے لگے تو جناب ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، اے ابراہیم خلیل اللہ، ہمیں اس صحرا میں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ جناب ہاجرہ کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں اس کے سہارے چھوڑ کر جا رہا ہوں جس نے مجھے یہ حکم دیا۔
کہ تم لوگوں کو اس جگہ پہنچا دوں۔ جب یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جاتے ہوئے ایک پہاڑ پر پہنچے تو ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مڑ کر دیکھا تو ان کے حق میں خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کی۔ جب سورج بلند ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو جناب ہاجرہ بے قرار ہوئیں اور وادی صفا اور وادی مروہ کے درمیان گئیں اور فریاد کی کہ کیا اس وادی میں ہمارا کوئی مددگار ہے جو ہماری مدد کرے۔ جناب ہاجرہ کوہ صفا پر گئیں اور پھر وہاں سے مروہ کی جانب دوڑیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جناب ہاجرہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو جناب ہاجرہ واپس اس مقام پر آئیں جہاں سے انہیں اسماعیل نظر آنے لگے۔ پھر جناب ہاجرہ خاتون مروہ کی جانب دوڑیں، اسی طرح 7 مرتبہ صفا اور مروہ کی جانب دوڑیں۔ جب 7ویں مرتبہ مروہ کے مقام پر پہنچی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جانب نگاہ کی تو ان کے پیروں کے نیچے پانی کو دیکھا تو جناب ہاجرہ دوڑ کر واپس آئیں اور چاروں طرف سے پانی کے جمع ہونے کا مقام بنایا تاکہ پانی بہہ نہ جائے۔ اسی سبب سے اس کا نام زمزم رکھا گیا جو آج پوری دنیا میں مشہور ہے اور شفا کا موجب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدایا رحمتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی پاک آل پر۔ اس طرح کی مزید حقیقی اور سچی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے۔